السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، فٹ ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج کا ولاگ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ میرے باقی ولاگز جو ہیں ان سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اپنا ولاگ شیئر کروں، آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اچھے اچھے کامنٹس کریں، بلکہ بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آج کا ولاگ میری ان سب بہنوں کے لیے ہے جو کہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر مجھے دیکھ رہی ہیں، ان سب کے لیے آج کا ولاگ میں نے بنایا ہے۔ آج کچھ باتیں بھی شیئر کروں گی اور یہ ولاگ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ بھی شیئر کروں گی، تو آپ نے ولاگ پورا دیکھنا ہے۔ شروع سے ہی جب میں نے ہوش سنبھالا، یعنی میں جب ٹین ایج میں تھی اور پھر ایڈلٹ ایج میں آئی، تو میں تو کوئی بہت اسلامی گھرانے سے تعلق نہیں تھا میرا، اور مطلب کہ یعنی اسلامی گھرانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ اسلامی گھر ہوتا ہے جہاں پہ 5 وقت نماز پڑھی جاتی، پردے کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے، اور ٹی وی دیکھنا تو وہاں پہ بالکل الاؤ نہیں ہوتا، لیکن ایسا گھر نہیں تھا ہمارا۔ تو ہم جو ہیں کہ ایسے تھے کہ جیسے کہ نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، میں بس اسی طرح سے تھی۔ الحمدللہ سب مسلمان ہیں، لیکن کچھ گھروں میں ہوتا ہے نا کہ دینی تعلیم کے بجائے دنیاوی تعلیم پہ توجہ زیادہ دی جاتی ہے، لیکن باقی بچوں کی طرح ہم نے بھی، جیسے باقی نارمل بچے ہوتے ہیں ان کی طرح ہم نے بھی 3 بار قرآن پاک پڑھا، اور نماز کبھی ایک ٹائم پڑھ لی، کبھی 2 ٹائم، تو پابندی نہیں کی کہ مطلب 5 وقت پڑھنی ہے، اور وہ بس ایج ایسی ہی ہوتی ہے، سب کی، سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو جب شادی ہو گئی تو شادی سے پہلے کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، سب کا ایسا ہی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، بہت کم ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی شادی سے پہلے بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی پرابلم ہو کہ شادی سے پہلے کہ یا تو شادی نہیں ہو رہی یا ان کے مطلب گھر کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں ویسے۔ تو میری جب شادی ہوئی تھی تو شادی سے پہلے کوئی ذمہ داری تو نہیں تھی، لیکن شادی کے بعد جو کہ ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ نبھانی پڑتی ہے۔ تو شادی سے پہلے تو ماں باپ کے سر پہ ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وہی سب کچھ کرتے ہیں، اور بہت کم ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پہ کہ بیٹیوں کو ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں۔ تو میرا بھی ایسا ہی تھا، اور جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد والی جو زندگی ہے بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے، اور ہر لڑکی جو ہے نا اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو لڑکیاں شادی سے پہلے بہت کچھ جو ہے نا ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو شادی سے پہلے بالکل کوئی ایسی چیزیں فیس نہیں کرنی پڑتی، وہ بالکل مطلب ایسے آتی ہیں جیسے کہ ماں باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، اور بہت مطلب ہلکی پھلکی جیسی ہوتی ہیں نا، نازک مزاج لڑکیاں ہوتی ہیں ویسی ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہوتی ہیں جن کو شادی سے پہلے سب کچھ A to Z مطلب ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ اب انہوں نے اپنے شادی کے بعد یہی ذمہ داری جو شادی سے پہلے وہ نبھا رہی ہیں وہی وہاں جا کے انہوں نے نبھانی ہے۔ اور کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکیوں کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، یعنی ان پہ ذمہ داری ہوتی ہی نہیں ہے، تو ان کو کیسے کچھ پتہ ہوگا۔ تو آج کا ولاگ جو ہے نا میرا ان سب لڑکیوں کے لیے ہے جن کی شادی ہوئی اور جن کی شادی نہیں ہوئی، یعنی دونوں کے لیے ہی ہے۔ تو میجر پرابلم جو ہوتی ہے وہ شادی کے بعد ہی ہوتی ہے، جن کے پاس کچھ ہے تب بھی، اور جن کے پاس کچھ کم وسائل ہیں تو تب بھی۔ تو جیسے کہ کچھ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ہوتا ہے، یا شادی سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے پیرنٹس ہمیں کچھ کہہ دیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی دوستوں سے، محلے داروں میں، یا اپنے مطلب جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں ہم ان کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب شادی کے بعد ایسی کوئی پرابلمس ہمیں آتے ہیں، یعنی کہ ہسبینڈ اچھا نہیں ہے، یا ہسبینڈ کچھ کہہ رہا ہے، یا بچوں کی طرف سے کوئی پرابلم ہے، یا سسرال والوں کی طرف سے کوئی پرابلم ہے، تو ہم کس سے شیئر کرتے ہیں؟ ہم یا تو اپنے محلے دار، یعنی محلے میں کوئی ایسی ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی دل کی باتیں جو ہیں ہم شیئر کریں گے، یا ایسی دوستیں کہ جو کہ ہماری بہت بیسٹ فرینڈ جس کو کہتے ہیں نا وہ نہیں ہوتی، اور ہم ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتی ہیں، یا تو اپنے مطلب سسرال میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم یہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب کہ سب کی پرابلم کی نوعیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔
تو ہم اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہیں کرتے، یعنی کہ ہمیں ان مسئلے مسائل میں سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا چاہیے، جو کہ ہم نہیں کرتے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نا فوراً رسپانس نہیں ملتا، اور جیسے کہ ہماری دوست ہمیں رسپانس دے گی کہ میں اپنی دوست کو بتاؤں گی کہ ایسا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو دوست ہمیں فوراً آگے سے کہے گی نا کہ نہیں تم ایسے کر لو ویسے کر لو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانس ہمیں فوراً نہیں ملتا، ہمیں کچھ ٹائم کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانس ملتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا ہم اپنی دوستوں کو، محلے داروں کو اسی طرح ہم بتا دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک ایسی دوست آپ کی ضرور ہونی چاہیے کہ جو کہ آپ کے دل کے بہت قریب ہو، چلیں وہ آپ کو تھوڑا سا حوصلہ دے دے گی، یا آپ اس سے ہر چیز شیئر کر لیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے تو آپ بھی شیئر کریں، لیکن ایسا بالکل نہیں کہ مطلب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جائیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم بالکل مطلب یاد ہی نہ کریں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس ذات کے آگے جو ہے نا اپنی تکلیف رکھنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی ہم اس وقت یہ تکلیف میں ہیں، اور نماز پڑھنے کا ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم فوراً نماز مصلی بچھا کے نماز پڑھیں۔ لیکن یقین کریں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ ہم لوگ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے لائف میں، کوئی مطلب کسی بھی طرح، چاہے وہ سسرال والوں کی طرف سے، وہ ہسبینڈ کی طرف سے، وہ بچوں کی طرف سے، وہ میکے والوں کی طرف سے ہو، وہ بہن بھائیوں کی طرف سے ہو، ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کے بجائے، اللہ کو بتانے کے بجائے، اللہ کے آگے رونے کے بجائے ہم کسی اور کو بتاتے ہیں، اور ایسا ہی ہے، میں اپنی لائف میں بہت زیادہ یہ کام کرتی ہوں اور کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے مطلب اللہ کو بتانا چاہیے، اور پتہ نہیں کیوں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہماری مطلب جو ہے بات اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کبھی کس کو بتائیں گے کبھی کس کو، ایسا بالکل نہیں ہوگا، لیکن ہماری دوست یا ہمارے بہن بھائی یا ہمارے محلے دار یا کوئی بھی، یا سسرال میں کوئی ہے، ہم اس کو بتائیں گے تو وہ فوراً ہماری 1 سال بات رکھ لے گا، 2 سال رکھ لے گا، 3 سال رکھ لے گا، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا جب وہ ہماری بات جو ہے نا وہ باہر نکال دے گا، اور وہ کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کرے گا۔ تو لیکن ہم لوگوں کو پھر بھی جو ہے نا وہ ایسا بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، اور ہم نے اپنی بات جو ہے نا وہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، اپنے گھر میں رکھنی ہے، باہر نہیں رکھنی۔ لیکن پتہ نہیں جب بھی پریشانی آتی ہے نا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارا دل ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو بتا دیں، اب ہم اس کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا کنیکشن پتہ نہیں کیوں ختم ہو گیا۔ بہت سارے آپ لوگوں میں سے لوگوں کو یہ بات میری برداشت نہیں ہو رہی ہوگی کہ میں ایسا کیوں بول رہی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطلب آگے نہیں جاتے، ہم اس کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، لیکن ایسا ہی ہے تکلیف میں آپ کا بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ کریں۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں، میں اپنا کیا کہوں، ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو اپنی بات تو کر ہی رہی ہوں، لیکن میں باقی بہت سارے ایسے لوگ کہ اگر کوئی مجھے تنقید کا نشانہ بنائے یا مجھے کامنٹس میں کہے کہ ہاں آپ ایسے کرتی ہو یا ویسے کرتی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، تکلیف پریشانی میں ہم ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اب میں نے یہ اس طرح کرنا شروع کیا ہے کہ جب کوئی مطلب میرے ساتھ کوئی ایسی پرابلم آتی ہے تو میں سورہ رحمان جو ہے نا اس کو میں نے نا سٹارٹ کر دیا ہے، اور میں کیا کرتی ہوں کہ میں رات کو جو ہوں نا ڈیلی رات کو میں سورہ رحمان یہ ہے سورہ رحمان جو ہے قاری باسط کی وائس میں جو ہے وہ میں لگا دیتی ہوں، اور بچے بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتی ہوں، تو جو ہماری جو تکلیف پریشانی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے فیل کیا ہے کہ جب میں یہ کام چھوڑتی ہوں اور میں سورہ رحمان جو ہوں نا 3 ٹائم، ویسے آپ کو جب بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہو تو آپ جو ہے نا یا تو سب سے پہلے مصلی بچھا کے نماز پڑھیں، اور سورہ رحمان جو ہے وہ 3 ٹائم جو ہے، جیسے ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں ویسے ہی ہم سورہ رحمان بھی 3 ٹائم پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بات ضرور سنیں گے اور آپ کو رسپانس ضرور دیں گے۔ لیکن لیٹ رسپانس ہونے کی وجہ سے ہم جو ہیں کبھی محلے دار، کبھی دوستوں کی طرف، کبھی کس کی طرف ہم نہ پلٹ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ ہمارے لیے بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس وقت تو ہمیں بالکل لگ رہا ہوتا ہے کہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور بعد میں جب ہمیں نا ان کی طرف سے رسپانس ایسا ملتا ہے نا کہ ہماری بات کوئی ہمیں بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی تم نے اس کے ساتھ ایسے بات کی تھی، تم نے اس کو یہ بتایا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس نے تو ہماری بات نا ایک دن بھی نہیں رکھی، اس نے ایک ہفتہ بھی نہیں رکھی، تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ یار ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تھی یہ بات۔
تو پرابلمس جو ہیں لائف میں سب کے ساتھ ہی آتی ہیں اور سب کے اوپر ہی آتی ہیں، لیکن آپ کو جو ہے نا کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آگے جو ہے نا وہ جو رسپانس آپ کو دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو تو اس ٹائم پہ بڑا وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے ان کو بتا دیا اور اچھا کیا ہم نے ان کو بتا دیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی بات کسی سے شیئر نہیں کرتے، اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ پردے میں رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو کبھی ایسی حرکت کی ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا کے بیسٹ ترین لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان کی ہر بات جو ہے نا گھر سے نکلتی ہے، گھر سے باہر آتی ہے، یہ بتاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے نا ہم لوگ ہی اس مسئلے میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کروں گی، اور آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہو، میری باتیں اچھی لگی ہوں، تو مجھے ضرور بیک رسپانس دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔